السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 ہفتے پہلے ایک ویڈیو کی تھی، ویلاگ کیا تھا، اور اس میں ہم نے افغانوں کا ذکر کیا تھا، افغانوں کے کاروبار کا ذکر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کراچی میں فسادات کی کوششیں کی جا رہی ہیں، نسلی فسادات کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. اور وہ جب ویڈیو نشر ہوئی تھی اور اس کے بعد اس میں افغانوں کے کاروبار کا بھی ذکر آیا تھا، اس میں یہ بھی آیا تھا کہ انہوں نے مختلف جگہ پر ہوٹل قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان بھر میں ان کے ہوٹل بھی موجود ہیں، ان کے لکڑی کے ٹال ہیں، ان کے اور بہت سارے کاروبار ہیں، یہ باڑے کا کام بھی کرتے ہیں. سب کچھ ہم نے یہ بتایا تھا اس ویڈیو میں، جس پر ہمیں شدید رد عمل سامنے آیا، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں، یہ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو انہیں کاروبار کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان میں. لیکن ہمارے جو خدشات تھے، ہم نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ قبیلے کے قبیلے یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ دہشت گردی میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں. ہم نے تیقن کے ساتھ بات نہیں کی تھی، لیکن اب آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا رہا ہوں. اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ویڈیو نہیں دکھاؤں گا. اس میں ایک افغان لڑکا جو ہے وہ آپ دیکھیں پیچھے، یہ دیکھیں آپ پیچھے افغانستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں مغلظات بھی بول رہا ہے، اور پاکستانی پرچم سے جوتے صاف کر رہا ہے. اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ ویڈیو ہمیں آئی ہے سوشل میڈیا سے، اور اس پر ہم ویڈیو میں ظاہر ہے آپ کو پوری نہیں دکھائی، لیکن اتنی جرت کہ آپ کسی ملک میں بیٹھ کر آپ اس ملک کے بارے میں یہ بات کریں. اور پھر ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیوز آئی تھی، وہ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کراچی کے بعض علاقوں میں پاکستان کے بعض علاقے ہیں، سوراب کوٹ کے جو بعض علاقے ہیں کراچی کے، وہاں ہم نے دیکھا تھا افغانستان کے جھنڈے لہرا رہے تھے. پھر ہم نے وہاں بہت سارے علاقوں میں دیکھا فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر ہم نے وہاں شور دیکھا اور فیملیز کو بھاگتے دیکھا اور لوگوں کو بھاگتے دیکھا کہ یہ لوگوں پر حملہ آور ہو رہے تھے. وہاں سے جو خبریں ملی ہیں، اب رات کا بھی ایک واقعہ ہے، آج سما ٹی وی پر یہ واقعہ بھی رپورٹ ہوا، اور یہ واقعہ ہے کہ وہاں فیملیز جاتی ہیں. ظاہر سوراب کوٹ کا علاقہ جو ہے کراچی میں، وہ نیشنل ہائی وے کے ساتھ ہے، اور وہاں اڈے بھی بہت سے ہیں، اور ایک ایسا بارونوں کا علاقہ ہے. وہاں کھانے پینے کی بھی دکانیں بہت ساری ہیں، اور ظاہر ہے جب کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ وہاں جاتے ہیں، اور تفریح کے لیے بھی بعض لوگ چلے جاتے ہیں. سو وہاں فیملیز پر حملے کیے گئے، رات کو بھی فیملی پر حملہ کیا گیا، ان کو چھریاں ماری جاتی ہیں، انہیں لوٹا جاتا ہے، ان سے چیزیں چھین لی جاتی ہیں، ہراسمنٹ پیدا کی جاتی ہے. کم و بیش وہی صورتحال جو آپ کو یاد ہوگا مری میں پیدا ہوئی تھی، اور جس کے بعد لوگوں نے مری جانا چھوڑ دیا تھا. اب وہاں وہ ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگ اس طرف آنا ترک کر دیں. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اس سے پہلے سندھ میں بھی اس قسم کے فسادات کی کوششیں کی گئی تھیں، اور سندھ میں جو ہے افغانوں اور سندھیوں کے درمیان لڑائی کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر سندھ کی لسانی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئیں. تو یہ لسانی فسادات پھیلانے کی جو سی کوششیں ہیں، یہ بہرحال پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے خطرناک ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے فوری طور پر کوئی کارروائی کی جائے، اور ان افغانوں کا ریکارڈ طلب دیکھا جائے، اور دہشت گردی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایجنسیوں کو سیاست پر تو ایجنسیاں توجہ دیتی ہیں، امن و امان کے معاملات پر بھی توجہ دیں. ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے. دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.